نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال کہنے لگا، کس نے کہا؟ ذوالقرنین نے. ما مکنی فیہ ربی، جو قدرت دی ہے مجھ کو میرے رب نے اس معاملے میں، خیرن بہتر ہے. یعنی میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے اسباب میں سے، وسائل میں سے، وہ کہیں بہتر ہے. فَأَعِینُونِی، تم مدد کرو میری، بقوت، قوت کے ساتھ. اور قوت سے مراد یہاں مین پاور ہے پلس تعمیراتی سامان. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یا ٹیکس لگانے کے لیے یا مال جمع کرنے کے لیے فتوحات نہیں کر رہا تھا، بلکہ انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے. مثلاً اگر آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں، ایسے ذرائع ہیں، ایسی ایجادات ہیں جس سے دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے ان کو استعمال کریں، آپ دوسروں تک ان کو پہنچائیں. جس طرح علم کا دوسروں تک پہنچانا خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے، اسی طرح ٹیکنالوجی کا دوسری اقوام تک پہنچانا اور اسباب اور وسائل سے دوسری اقوام کو متمتع کرنا اور وہاں تک علم پھیلانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. پہلے یہ کام مسلمان کیا کرتے تھے. ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھا اور اس نے زمین کو فساد کی بجائے صلاح سے، بھلائی سے بھر دیا. جہاں تک وہ پہنچا وہاں تک خیر و بھلائی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی جب فاتح بن کر پوری دنیا پہ چھائے تو انہوں نے بھی ہر طرف بھلائی اور علم کو عام کیا، ظلم کو ختم کیا. لیکن پھر مسلمانوں پر جب زوال آیا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو مغربی اقوام ہیں انہوں نے دنیا کے چپے چپے کو چھان مارا اور وہاں جا کر اگرچہ ان قوموں کی بھلائی کا بھی کچھ کام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے ٹیکسز عائد کیے گئے، ان کے ریسورسز کو استعمال کیا گیا ایسی شکل میں کہ جس سے ان اقوام تک بھلائی کم پہنچی اور ان سے انہوں نے خود بھلائی زیادہ حاصل کی. یہ جو کولونائزیشن تھی، اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا تاریخ میں پڑھا ہوگا آپ نے. بہرحال ذوالقرنین نے ایسا ظلم نہیں کیا. اس نے ٹیکس قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں مال جمع کرنے نہیں آیا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں، تمہیں یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤں، تو تم آؤ، آگے بڑھو، کام کرو، چیزیں جمع کرو اور ہم بند بناتے ہیں مل کر. یعنی اس نکمی قوم کو بھی کام میں لگا دیا اپنے اسباب کو استعمال کر کے. یعنی بجائے اس کے کہ فاتح مفتوح قوم کو بیکار کرے، اس کو بھی کام میں لگائے. یہ ہے ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی. لیکن ہمیں صرف کلرک بنایا گیا. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. میں بناؤں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار. ردم، ردم یردم، کسی رخنے کو پتھروں سے بند کرنا. ردم ایسی دیوار جو بہت ہی مضبوط تھی، یعنی پتھر جیسی. آتونی، دو مجھ کو. زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے. زبر ٹکڑے کو کہتے ہیں، حدید لوہا. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا پہاڑ کے دونوں کناروں کو. یعنی صدفین، صدف کی تسنیہ ہے. صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارے کو جہاں جا کر پہاڑ کے اوپر کا سرا تمام ہوتا ہے. یعنی اتنی اونچی دیوار بنائی جتنا اونچا پہاڑ تھا. تو بین الصدفین آپ یوں سمجھے نا، دو پہاڑ ہیں تو بیچ میں دیوار بنائی، اور اتنی بنائی کہ پہاڑ کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پوری دیوار بن گئی بیچ میں. یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو خلا تھا اس کو پاٹ دیا، اس کو پورا کر دیا. کس سے؟ لوہے کی چادروں سے. قال انفخوا، کہا پھونکو،
یعنی خوب آگ جلاؤ. لوہے کی چادریں اس میں لگا کے آگ جلوائی. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا، یعنی وہ لوہے کی چادریں گویا آگ کے ٹکڑے بن گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا لاؤ میرے پاس میں ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، کیونکہ صرف لوہے کو تو زنگ لگ جاتا نا، تو اس پر اس نے پگھلے ہوئے تانبے کو اوپر سے انڈیلا، جس سے وہ بالکل ہی ایک پتھر جیسی دیوار بن گئی، بہت ہی مضبوط قسم کی. طریقہ سمجھ میں آیا کیا کیا اس نے؟ کہا لوہے کی چادریں لاؤ. لوہے کی چادروں سے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو اس نے پاٹ دیا. پھر کہا آگ جلاؤ. جب آگ جلانے سے یہ لوہے کی دیوار بالکل سرخ ہو گئی، اتنی آگ جلائی گئی کہ وہ آگ ہی آگ نظر آنے لگی اس دیوار کی شکل میں. یہ دیوار جو تھی وہ آگ نظر آنے لگی. تو کہا اب پگھلا ہوا تانبا دو مجھے. دوسری طرف تانبا پگھلا رہا تھا تو اس کو اس کے اوپر سے ڈالا گیا، جس سے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. فَمَسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو نہ ہمت ہوئی کہ وہ چڑھ سکے اس پر. کس پر؟ دیوار پر. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ تھی ان میں استطاعت اس میں سوراخ کرنے کی، نقب لگانے کی. اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا کمال، لکھو اس پہ میرا نام، بڑی سی تختی لگاؤ. قال هذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت سے. فاذا جاء وعد ربی، جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، یعنی وعدے کا وقت مراد ہے یہاں. جعلہ دکا، کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ. یہ ہوتی ہے تبلیغ. تبلیغ صرف کلاس روم میں نہیں ہوتی، دیوار بناتے ہوئے بھی ہو سکتی. ایسی تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ کس کو یہ طریقے آتے؟ جس کے اپنے اندر اتنا کچھ بھر جائے کہ چپ نہ رہ سکے پھر کہیں بھی، ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نکال لے. ایک شخص نے کسی عالم سے پوچھا کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتایا جائے. اس نے کہا کتاب پوچھ کر نہیں لکھی جاتی. کتاب تو وہ شخص لکھ سکتا ہے جو اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ بالآخر اگلنے لگے. یعنی اس طرح کی تبلیغ اس وقت ہوتی ہے، یعنی کتنے آسان طریقے سے. اب دیکھیں نا، پورا کیریکٹر سامنے آتا ہے نا. پریشانی اس قوم کو ہے، مشکل انہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں، ٹیکس لے لیں اور کام آپ ہمارا کر دیں. اس نے کہا نہیں، آؤ تم بھی ساتھ لگو، مل کے کرتے ہیں. تم یہ کام کرو، میں یہ کرتا ہوں، تمہارا اتنا شیئر ہوگا، اتنا میرا ہوگا. اور یوں لگتا ہے نا کہ بیچ میں خود شامل ہے. لاؤ دو مجھ کو، تم لگاؤ چادریں، اس پہ میں تانبا ڈالتا ہوں. اب اور پھر جب وہ سب کچھ بن گیا اور وہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ شکر ہے جان چھوٹی مفسد قوم سے، تو اس وقت اللہ کی طرف ان کو جوڑ دیا. کیونکہ یہ وہ وقت ہے نا شکر گزاری کا. تو اپنی شکر گزاری دل میں ڈالنے کی بجائے کہا ھذا رحمت من ربی. اب آپ دیکھیں، اتبع سببا، اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو کام میں لا رہا ہے نا، ان اسباب کا استعمال کر رہا ہے، اس لیے اللہ کا شکر گزار ہے. ان اسباب کے ملنے پر اور ان کے استعمال کی توفیق پر کیا کہتا ہے؟ ھذا رحمت من ربی. اگر دیکھا جائے تو ہمیں اگر اسباب ملیں، یعنی فزیکل ریسورسز، انٹلیکٹ اگر یا سوچ سمجھ ملی ہے یا ذہانت ملی ہے اور تیسرے درجے پر اس کے استعمال کی توفیق ملی ہے، تو یہ سب کچھ اصل میں کس کی رحمت؟ اللہ کی. نہ تو مادی چیزیں ہماری، نہ یہ ذہانت اپنی، اور نہ ہی توفیق اپنی. ہاں ایک چیز ہے اپنی، اور وہ کیا ہے؟ کوشش، utmost struggle. یہی تو بندے سے دیکھی جا رہی ہے. دینے والے نے تو سب کچھ دیا ہے، وہ تو آگے بھی راستے کھولتا ہے. وہ دیکھ یہ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم اپنے پارٹ یا اپنے حصے کا کام کتنا کرتے ہو. وہی تو ہم کر نہیں رہے، وہی تو کمی ہے، اسی لیے تو مدد بھی نہیں آتی. پھر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے؟ ان گنت ہے نا. اگر اس ساری مخلوق میں سے ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع ملا تو یہ کیا احسان نہیں اللہ کا؟
وہ ہم سے نہیں کسی سے بھی وہ کام لے سکتا تھا. تو اگر ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ موقع ہمیں دے دیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو بالکل سچا ہے، بالکل برحق ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو صحیح معنی میں ایمان ہوتا ہے اور عمل صالح کا جو ایک جامع تصور ہے وہ صرف ایک مسجد میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اسباب اور ریسورسز کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا بھی ہے. اللہ نے یہ پہاڑ کس کے لیے بنائے، یہ لوہا کس لیے اتارا ہے، یہ زمین آسمان یہ کس لیے سب کچھ، کہ ہم ان سب چیزوں سے منہ موڑ کے بس کہیں چھپ کے جا بیٹھے اور اسی کو ہم عبادت سمجھے. کیا دنیا کو ترک کر دینا یا دنیا کا علم حاصل نہ کرنا یا دنیا کے ریسورسز کو استعمال نہ کرنا عبادت ہے؟ کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے، جب ہم دین کی بات بھی کرتے ہیں تو عموماً یہی میسج ملتا ہے کہ دنیا سے ہمارا کیا سروکار، کیونکہ پیچھے مسلسل مادہ پرستی پہ ضرب پڑ رہی تھی نا. لیکن یہاں پر مادہ پرستی نہیں بلکہ مادہ کا صحیح استعمال وہ سکھا دیا گیا، ایک بیلنس نقطہ نظر دیا گیا کہ کرنے کا کام کیا ہے. اسی سبق کو آج مسلم سمجھ نہیں رہے. ایک طرف بیکاری ہے، بے روزگاری ہے، سب کچھ موجود ہے، ہاتھ نہیں ہلا رہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہے، ہمت نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدلتے. کیا یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ ایسا علم جس سے انسانیت کا بھلا ہو، اس کی خیرخواہی کے کام ہو، ان کو دکھوں اور پریشانیوں سے نکالا جائے اور مفسد قوموں سے نمٹنے کا طریقہ ہو جس میں. کیونکہ ذوالقرنین نے وہ ٹیکنالوجی ایجاد کی کہ جس کے ذریعے اس نے مفسد قوموں سے نمٹنے کا طریقہ اختیار کیا، سبب اختیار کیا. ایسی قوموں سے وہ کام لے رہا ہے جن کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھی فالتو نہیں قرآن پاک میں کوئی لکھا. اگر یہ مینشن کیا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، کوئی بات ہی سمجھ کے نہیں دیتے تھے، تو اس شخص کی ذہانت آپ دیکھیں کہ جو نا سمجھ لوگوں سے بھی اتنا بڑا کام کروا لیتا ہے. ہم تو ان چیزوں کو عذر بہانہ بنا کے بیٹھ رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہماری بات کو، کس سے کیا کام کرائیں. بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے یہ شخص، یعنی بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے یہ سب. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے انسان کے پاس بھی عقل کے استعمال اور وہ ذرائع اور اسباب تھے. آج اگر کچھ اور لوگوں کے پاس ہیں تو اس میں تکبر کی یا بڑائی کی کوئی بہت بڑی چیز نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور ذہانت کچھ قوموں کو زیادہ بانٹ دی ہے اور باقیوں کو خالی کر دیا ہے. انہوں نے اپنی نالائکیوں سے اسے خالی کر دیا ہے، برین ڈرین کر دیا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن لہریں مارتے ہوں گے بعض میں. موج سے یموجو کا لفظ ہے، یعنی باہم مل جل جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، بگل بجا دیا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی طرف اشارہ ہے کہ جب قیامت آئے گی، وہ دیوار پیوند خاک ہوگی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں اٹھیں گے اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے نکلیں گے، جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی وہ دیوار پیوند خاک ہو جائے گی. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے. مراد یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی. تو مختلف اقوام کے درمیان جو حد بندیاں ہیں جب وہ ختم ہوں گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ یوں لگے گا جیسے زمین پر ایک سیلاب آ گیا ہو انسانوں کا، لہروں کی شکل میں. تو ایک معنی کیا کیا گیا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ موجوں کی شکل میں، نہیں بہت زیادہ تعداد میں زمین پر پھیل جائیں گے. اس کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی آتی ہیں، اور بعض کے خیال میں اس سے مراد
تمام انسان ہیں جو قیامت کے آنے پر زمین پر پھیل جائیں گے. کہاں سے نکل کر؟ زمین کے اندر سے نکل کر. کیونکہ زمین میں تہوں کی تہیں انسانوں کی لگ رہی ہیں نا مرنے کے بعد. ایک قوم جاتی ہے اور دوسری اس کے اوپر آ رہی ہے، تیسری، چوتھی. ہزاروں سال سے معلوم نہیں کب تک اور زندہ رہنا ہے زمین پر انسانوں کو. سب مرنے کے بعد زمین کے اندر جا رہے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں سراعن، تیزی کے ساتھ یوں نکلیں گے جیسے ٹڈیاں اچھل اچھل کے نکل رہی ہوں، اور انسان کچھ دائیں سے بائیں جا رہے ہوں گے اور کچھ بائیں سے دائیں آ رہے ہوں گے، اور اس طرح آپس میں گتھم گتھا ہوں گے گویا وہ لہریں ہیں، موجیں ہیں جو باہم ٹکرا رہی ہیں. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. سور میں پھونک مار دی جائے گی، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے پیش کرنا، یعنی جہنم سامنے لے آئی جائے گی. کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری. وہ جن کی نگاہیں میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری کتاب سے پردے میں تھیں. غطاء کہتے ہیں گاڑھے پردے کو. کفر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا، ڈھانپ دینا. قیامت کے دن جہنم کن کے لیے ہوگی؟ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے حق کو پہچاننے کی بجائے اپنی نگاہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا. غطاء ڈھکن کو بھی کہتے ہیں. یہ جو آئی لڈز ہیں، لڈ کس کو کہتے ہیں؟ ڈھکن کو کہتے ہیں. تو آئی لڈز بھی آنکھوں کے ڈھکن ہے ایک طرح سے. جب کوئی شخص کچھ دیکھنا نہیں چاہتا تو کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو مراد اس سے یہی ہے کہ جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اور وہ سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، یعنی نہ اللہ کی کتاب دیکھنا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے، کیونکہ ذکر یہاں کتاب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ کتاب بلکہ کوئی بھی چیز جو نصیحت آموز ہو. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اور نہ ہی وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے، یعنی میرا ذکر، میری بات، میری نصیحت، یاد دہانی نہ پڑھتے تھے نہ سنتے تھے. ان میں توفیق ہی نہ تھی، استطاعت ہی نہ تھی. افحسب الذین کفروا. کیا پھر گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست. یہاں لفظ عبادی استعمال ہوا ہے جس سے مراد ملائکہ، کیونکہ بعض لوگوں نے فرشتوں کو کیا بنا رکھا ہے؟ دیویاں، اور ان کو پوجتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جاتا ہے، پھر شیاطین، پھر اور ہستیاں جنہیں وہ حاجت روا سمجھتے ہیں، نیک لوگوں کی ارواح. فرمایا کہ جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنا لیں گے کہ قیامت کے دن وہ ان کے کام آئیں گے، تو وہ یاد رکھیں کہ کوئی ان کے کام نہ آئے گا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور ضیافت کے تیار کر رکھا ہے. نزل جو ہے یہ اسم ہے. نزل کہتے ہیں مہمانی کے کھانے کو، ضیافت کو، ٹھکانہ، اترنے کی جگہ. ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کون سے کافر؟ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کی بات نہیں سنتے. یہ دونوں آیتیں جو ہیں بظاہر الگ الگ ہیں لیکن آپس میں ریلیٹڈ بھی ہیں. پیچھے کہا گیا نا کہ وہ نہ نصیحت پڑھتے تھے نہ سنتے تھے، اور دوسری آیت میں کیا کہا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بندوں کو اپنا کارساز سمجھ رکھا تھا. اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے بندوں پہ بھروسہ کرتے تھے. دنیا میں بھی انہی کے گن گاتے کیونکہ ان کے مفادات ان سے وابستہ تھے، اور آخرت میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے. فرمایا کہ یہ سب ان کا خیال ہے، دھوکہ ہے. ان کے لیے تو وہاں جہنم تیار ہے، جو ہی پہنچیں گے وہ ان کی ضیافت کے لیے کافی ہوگی، وہ ان کی ہوسٹ ہوگی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ اخسر کون سا صیغہ ہے؟ افعل کے وزن پر. کس کا؟ مبالغے کا.
یعنی سب سے زیادہ خسارے میں. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یعنی کام بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی نقصان میں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کچھ کرتے نہیں تو نقصان میں ہیں، اور یہاں وہ لوگ جو کام کرنے کے باوجود نقصان میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں، کھو گئیں. وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی جن کی کوششوں کا سارا مقصود محض دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے، صرف دنیا کو بنانا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو آخرت کو بھول کر محض دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور دنیا ہی کے لیے تھک رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور اس پر وہ خوش بھی بہت ہیں کہ انہوں نے بہت زبردست کارنامے کر رکھے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، اور آیات سے مراد کتاب کی آیات بھی ہیں اور کائنات کی نشانیاں بھی. ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ دیں گے. یہاں جو لفظ صنع استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے صنعت، کاریگری، عمدگی سے کام کرنا. یعنی وہ اپنی کاریگری پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے اسباب پر بہت خوش ہیں، لیکن دوسری طرف رب کا انکار کرتے ہیں، اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اس لیے بظاہر وہ انسانیت کی بھلائی کے جتنے بھی کام دنیا میں کر رہے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہ پائیں گے، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں. انہوں نے تو یہ ساری محنت اور کوشش دنیا ہی کے لیے کی، دنیا میں نام پانے کو، انعام پانے کو اور مفادات حاصل کرنے کو. اس لیے قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا کچھ بھی وزن نہ ہوگا. اسی لیے یہ اعمال اخسرین ہیں، سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے والے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا یا بدلہ جہنم کی شکل میں ہے. کیوں؟ بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا. یعنی جو جو انہیں دنیا میں ترقی حاصل ہوتی گئی، دنیاوی اعتبار سے وہ مضبوط ہوتے گئے، ان کی صنعت اور کاریگری کے گن گائے جانے لگے، تو انہوں نے اللہ کی بات کو بے وزن کرنا شروع کر دیا، حقیر سمجھنا شروع کر دیا، دین کا، آخرت کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کیا. کتاب کو 1400 سال پرانی چیز سمجھا، پیغمبروں کو دیوانہ سمجھا، اور دین پر عمل کرنے والوں کو فنیٹک سمجھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہے ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی کے طور پر. وہاں بھی نزل ہے، یہاں بھی نزل. ان کی ہوسٹ جہنم ہوگی اور ان کی جنت الفردوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ کوئی تبدیلی نہ چاہیں گے. حولا مصدر ہے، تبدیلی کے معنوں میں، جگہ بدلنے کے معنوں میں. وہ اپنی جگہ بدلنا ہی نہ چاہیں گے، جنت چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا چاہیں گے، حالانکہ وہ ہمیشہ سے رہ رہے ہوں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک جگہ پر بہت سال رہ لیں یا ایک چیز کو بہت استعمال کر لیں، مثلا کوئی کپڑا بہت پہن لیں، کوئی فرنیچر زیادہ استعمال کر لیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے، اکتا جاتے ہیں. لیکن جنت اور اس کی نعمتیں پا کر یہ لوگ اکتائیں گے نہیں، بوریت کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں سے کہیں جانا نہ چاہیں گے، کوئی تبدیلی اس میں نہ چاہیں گے، حوا لانا چاہیں گے. دنیا میں انسان کو تبدیلی اچھی لگتی ہے، لیکن وہاں تبدیلی اچھی نہ لگے گی، وہ تبدیلی نہ چاہیں گے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کہتے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا،
فیشن بدل گیا، رنگ پھیکا ہو گیا ہے، اب تو اس سے بہتر چیز آ گئی، اس کو کیا رکھنا. لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہ ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں. کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں، دلائل، اس کی صفات. لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائیں سمندر. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، خواہ ہم اتنی زیادتی یا مدد اور لے آئیں، یعنی اتنی انک اور آ جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوگی. مدد کہتے ہیں ایسی زیادتی کو جیسے کسی پانی کا چشمے سے مسلسل نکلنا، یعنی اور زیادہ. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے جو تمہاری طرف نہیں آتی. یہ ہے ایک معتدل نظریہ. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین کرنے میں بہت افراط و تفریط کی. بعض لوگوں نے آپ کا مقام بتانے میں غلو کیا، حد سے بڑھ گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جا ملایا. آپ کے اندر ایسی صفات تلاش کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بتانے میں بہت کمی کی ہے، تفریط کی ہے، اور آپ کو عام انسانوں کی طرح بتایا ہے، اور یہ گستاخی ہے. آپ عام انسانوں کی طرح نہ تھے، آپ اللہ کے نبی تھے. اگر کوئی شخص آپ کو عام انسانوں کی طرح سمجھتا ہے تو وہ سخت نادانی کی بات کرتا ہے. آپ کا مقام اور درجہ اور رتبہ نہ صرف یہ کہ تمام انسانوں بلکہ تمام پیغمبروں سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے آپ کے درست مقام کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور آپ کا مقام آپ کو نور کہہ کر یا یہ کہہ کہ بشر نہیں تھے اس سے بھی نہیں بڑھایا جا سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ اس پر جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں. تو یہاں قرآن کیا بتاتا ہے؟ انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نور سے نہیں بنا، کیونکہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. اور پھر انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ نصیب ہوا ہے اور خاتم النبیین آپ ہوئے. اور جہاں تک آپ کے بشر ہونے کا تعلق ہے تو کچھ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے علاوہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی. جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے. یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلے کی طرف منہ کیا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور تمہیں بتاتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. تو جب میں بھولوں مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کر لے. یہ بخاری کی حدیث تھی. اسی طرح ایک اور بخاری کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک بشر ہی ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. یعنی اگر کوئی چرب زبانی سے مجھ سے ناحق کچھ لے لیتا ہے تو میرے دینے سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ اپنے لیے آگ سمیٹ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.